بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت اردو آفیشیل کے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو اس انسان کے بارے میں ہے جو ایک مزدور کے گھر پیدا ہوا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کا چوتھا امیر ترین آدمی بن گیا۔ کہانی ہے مشہور فرنیچر کمپنی آئیکیا کے مالک انگوار کیمپرڈ کے بارے میں۔ انگوار کیمپرڈ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ دنیا میں ہمیشہ درمیانے پڑھے لکھے لوگوں نے ترقی کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہیں، اور یہ لوگ ڈگریاں حاصل کرنے کی بجائے طالب علمی کے دور میں ہی کاروبار شروع کر دیتے ہیں۔ کامیابی ان کو کالج یا یونیورسٹی کی بجائے کارخانے یا منڈی میں لے جاتی ہے۔ انسان معاشی زندگی تب شروع کرتا ہے جب وہ اپنا کام کا آغاز خود کرتا ہے۔ انگوار نے کہا کہ کامیابی اور ترقی کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر تعلیم سے روپیہ کمایا جا سکتا ہوتا تو آج دنیا کا ہر پروفیسر ارب پتی ہوتا۔ اس وقت دنیا میں 900 ارب پتی لوگ ہیں جن میں سے کوئی بھی پروفیسر یا ماہر تعلیم نہیں ہے۔ دنیا میں نکمے لوگوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، لیکن کام کرنے والوں کے لیے ساری دنیا کھلی پڑی ہے۔ انگوار کیمپرڈ کی دلچسپ کہانی جس نے ایک مزدور کے ہاں آنکھ کھولی اور لاکھوں مزدوروں کی روزی کا سبب بنا۔ وہ 1926 میں سویڈن کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے والدین ایک فارم ہاؤس پہ مزدوری کیا کرتے تھے۔ اس کے والدین نے 5 برس کی عمر میں اسے بھی مزدوری پہ لگا دیا تھا، لیکن جلد ہی اس نے مزدوری چھوڑ کے خود کا کاروبار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انگوار نے 11 برس کی عمر میں ماچس بیچنا شروع کیا۔ وہ ماچس کے ڈبے لیتا اور اپنی سائیکل پہ گلی گلی ماچس بیچتا۔ وہ یہ کام 6 مہینے تک کرتا رہا۔ پھر ایک دن اسے معلوم ہوا کہ اگر وہ شہر سے تھوک میں ماچس خرید لے اور یہ ماچس شہر کے دکانداروں کو بیچ دے تو وہ زیادہ منافع کما سکتا ہے۔ اگلے ہی دن وہ سٹاک مارکیٹ چلا گیا اور وہاں سے تھوک میں ماچس خریدی اور تھوڑا سا منافع رکھ کے بیچ دی۔ اس نے اگلے سال تک ماچس کے ساتھ ساتھ مچھلی، کرسمس ٹری، کرسمس کارڈز، پھول، بال پوائنٹ اور پینسل کا بھی کاروبار شروع کر دیا۔ وہ یہ چیزیں تھوک پہ خرید لیتا اور دکانداروں کو فروخت کر دیتا تھا۔ وہ 17 سال کا ہوا تو اس کے والد نے اسے تھوڑے پیسے دے دیے۔ اس نے ان تھوڑے سے پیسوں سے ایک ایسی کمپنی کی بنیاد رکھی جس نے آنے والے دنوں میں پوری دنیا کا لائف سٹائل ہی بدل کے رکھ دیا۔ اس دور میں لکڑی کے بھاری بھرکم فرنیچر بنائے جاتے تھے۔ لوگ ایک بار فرنیچر بنواتے اور 3 نسلوں تک اسے استعمال میں رکھتے تھے۔ اس وقت یورپ پہ فرنیچر کو ایک ایسی پروڈکٹ سمجھا جاتا تھا جس کی مانگ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی۔ انگوار نے ان پیسوں سے ہلکا، سائز میں چھوٹا اور رنگوں میں شوخ فرنیچر بنانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے اسے بے وقوف کہا، لیکن انگوار کا خیال تھا کہ مستقبل قریب میں لوگ بڑے بڑے شہروں کی طرف نقل مکانی کریں گے، جس سے شہروں پہ آبادی کا دباؤ بڑھ جائے گا اور اس کی وجہ سے مکانوں اور فلیٹوں کا سائز چھوٹا ہو جائے گا، تو لوگوں کو چھوٹے سائز کے مکانوں کے لیے چھوٹے سائز کا فرنیچر درکار ہوگا۔ اس کا خیال تھا کہ مستقبل کا دور رنگوں کا دور ہوگا۔ چنانچہ اس نے تمام امکانات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیکیا کے نام سے فرنیچر سازی کی پہلی کمپنی کی بنیاد رکھی۔ یہ کمپنی 22 سال بعد یورپ کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی۔ 1980 میں اس نے بزنس کو ایک اور کروٹ دی۔ اس نے گھر میں استعمال ہونے والی چھوٹی چمچ سے لے کر باتھ ٹب تک ہر چیز بنانا شروع کر دی۔ آج اس کا کاروبار یورپ سے لے کر امریکہ اور دبئی سے لے کر نیوزی لینڈ تک دنیا کے 34 بڑے ممالک میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کے سٹورز پہ روزانہ $900 ملین کی سیل ہوتی ہے۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ یورپ میں شاید ہی کوئی گھر ایسا ہوگا جہاں آئیکیا کی کوئی چیز موجود نہ ہو۔ مارچ 2007 میں مزدور کے اس بیٹے کو دنیا کا چوتھا امیر ترین شخص قرار دے دیا گیا۔ اس وقت اس کے ذاتی اکاؤنٹ میں $43 بلین جمع تھے، جبکہ اس کی دولت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ انگوار کا کہنا ہے کہ کبھی کالج نہیں گیا، لیکن اس وقت اس کی کمپنی میں 30,000 اعلیٰ تعلیم یافتہ مرد اور خواتین کام کر رہے ہیں۔
یہ تعلیم یافتہ لوگ ویژن، علم اور دماغ میں اس سے کئی بہتر ہیں، لیکن ان میں ایک ہی خامی ہے، وہ یہ کہ ان میں نوکری چھوڑنے کا حوصلہ نہیں ہے اور انہیں اپنی صلاحیتوں پر اعتبار نہیں ہے۔ انگوار نے دنیا کے نوجوانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ترقی چیونٹی کے پاؤں لے کے پیدا ہوتی ہے، لیکن جوان ہونے تک اس کے پاؤں ہاتھی کے جتنے بڑے ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ کوئی کیمیائی عمل لوہے کو سونا نہیں بنا سکتا، لیکن انسانی ہاتھ میں وہ طاقت ہے جو دنیا کے کسی بھی دھات کو سونے میں بدل سکتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے انگوار کی زندگی کے بارے میں جان کے آپ کو بھی یہ احساس ہوا ہوگا کہ ہمیں بھی اپنی قسمت اپنے ہاتھوں سے بنانی چاہیے، کیونکہ عقل میں کوئی انسان انگوار سے کم نہیں ہے۔ ضرورت ہے تو صرف اپنے اوپر خود اعتمادی کی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔